قدیم یونانی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ فلسفی کی دنیا میں سب سے پہلے نامور فلسفیوں نے یہیں جنم لیا۔ اس لیے اس سرزمین کو فلاسفروں کی نرسری بھی کہا جاتا ہے اور اس سرزمین کے فلسفیوں کو بعد میں آنے والے فلسفیوں کا جد امجد کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قدیم یونان سے تعلق رکھنے والے 7 عظیم فلسفیوں کے بارے میں۔ ان میں سب سے پہلا نام تھیلس کا ہے۔ تھیلس کا تعلق ایشیائے کوچک کے بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک یونانی نو آبادی آیونیا کے شہر مائلیٹس سے تھا۔ یہ مفکر 624 قبل از مسیح میں مائلیٹس میں پیدا ہوا اور 546 قبل از مسیح میں وفات پائی۔ یہ یونان کا سب سے قدیم فلسفی تھا۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے سورج گرہن کی نشاندہی اس نے کی تھی۔ اس کو دنیا کا پہلا جیومیٹری دان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے 7 سال کے 365 دنوں کا تصور بھی اسی کا پیش کرتا ہے۔ سورج اور چاند کے حجم کی اولین نشاندہی کا سہرا بھی اسی کے سر جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا فلسفی تھا جس نے کائنات کی تخلیق کی تشریح سائنسی شکل میں کی۔ اس نے پہلی مرتبہ علم ہندسہ کے اصولوں کا اطلاق عملی مسائل پر کیا۔ اسے الجبرا پر بھی دسترس حاصل تھی۔ اس نے یونانی فلسفیوں کا پہلا علمی مرکز قائم کیا۔ فیثاغورس یہ ایک یونانی فلسفی تھا جو 570 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 495 قبل از مسیح میں وفات پائی۔ یہ بنیادی طور پر ایک فلسفی، ریاضی دان اور سائنسدان تھا، لیکن وہ ماہر ریاضی دان کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوا۔ وہ یونان کے جزیرے ساموس سے جنوبی اٹلی کی ایک مختصر آبادی والے شہر کروٹو میں منتقل ہو گیا تھا۔ ساموس سے اس کی ہجرت کا سبب مورخین وہاں کے لوگوں سے اس کا نظریاتی اختلاف بتاتے ہیں۔ چنانچہ کروٹو میں اس نے اپنے ہم خیال پیروکاروں کے ہمراہ ایک تحریک کی بنیاد ڈالی جس کا مقصد مذہبی، سیاسی اور فلسفیانہ نظریات کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اس تحریک کو فیثاغورسزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیثاغورس کے بارے میں مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے فلسفی سے زیادہ گہرائی تک جا کے تحقیق کرنے کا عادی تھا اور جب تک کامیابی حاصل نہ کر لیتا چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ سقراط وہ یونان کے شہرہ آفاق شہر ایتھنز میں 470 قبل از مسیح میں ایک سنگ تراش کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کے والد مرتے دم تک سنگ تراشی کے پیشے سے منسلک رہے۔ یہ ابتدا میں اپنے والد کے ساتھ سنگ تراشی کرتا رہا، پھر فوج میں بھرتی ہو گیا۔ یہاں سے دل بھرا تو اس نے مرتے دم تک علم و فضل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ سقراط دنیائے شرق و غرب کا وہ شہرہ آفاق فلسفی تھا جو ہر ملک و قوم، رنگ و نسل، مسلک و مذہب میں غیر متنازع شخصیت اور حق گوئی کی خاطر جان قربان کرنے والا عالمگیر کردار بن کر آج تک زندہ ہے۔ سقراط نہایت ہی اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا مالک، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ مسلسل غور و فکر کے باعث عمر کے آخری حصے میں اس نے دیوتاؤں کے وجود سے انکار کر دیا تھا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل از مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی۔ روایات کے مطابق اس نے پوائزن آف ہوم لاک نامی زہر کا پیالہ پی کر خود کشی کرنا تھی۔ افلاطون یہ 460 قبل از مسیح ایتھنز کے ایک ممتاز گھرانے میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس کی ملاقات فلسفی سقراط سے ہوئی جو اس کا دوست اور رہبر بن گیا۔ اس کو یہ منفرد اعزاز حاصل تھا کہ یہ مایہ ناز فلسفی سقراط کا شاگرد
اور نامور فلسفی ارسطو کا استاد تھا۔ 387 قبل از مسیح میں اس نے ایتھنز میں اکادمی نامی علم گاہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کے باقی 40 سال علم و تدریس میں ایتھنز میں گزار دیے۔ مورخین اس کی قائم کردہ اکادمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس علم گاہ سے 900 سال تک لوگ فیض یاب ہوئے، حتیٰ کہ ارسطو بھی اس اکیڈمی سے فیض یاب ہوا۔ یہ اکیڈمی مغربی دنیا کی اولین تعلیمی درسگاہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اس نے اسی درسگاہ سے مغربی فلسفہ، سائنس اور ریاضی کی بنیاد رکھی۔ یہ فلسفہ کی تدریس کرتا رہا اور لکھتا بھی رہا۔ بقراط یہ ماہر طب تھا، بلکہ اسے طبیبوں کا جد امجد بھی کہتے ہیں۔ فلسفہ طب کی وجہ سے اس نے شہرت پائی۔ مورخین اسے طب کا سائنسدان بھی کہتے ہیں۔ یہ 460 قبل از مسیح یونان کے شہر کوس میں پیدا ہوا۔ اس نے علم حاصل کرنے میں 16 برس صرف کیے، جبکہ باقی عمر اس نے تحریر و تصنیف میں گزار دی۔ طب کی باقاعدہ ترویج و ترقی کا سہرا بقراط کے سر جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ زمانہ قدیم سے مروجہ روایتی طریقے سے علاج کی جگہ سائنسی بنیادوں پر علاج کو رواج دینا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اسے بابائے طب کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ طب میں بقراط کی گراں قدر خدمات اور ان مٹ بنیاد کے سبب بعد میں آنے والے جالینوس اور ابن سینا جیسے نامور طبیبوں کی کاوش کے طفیل طب یونانی کو حیرت انگیز ترقی ملتی چلی گئی۔ ارسطو یہ شمالی یونان کے شہر اسٹیگرا میں 384 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ شاہی طبیب تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، مگر 10 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو یہ اپنے والد کے ایک رشتہ دار کی سرپرستی میں آ گیا۔ 18 سال کی عمر میں یہ افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہوا اور 37 سال کی عمر تک وہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے لائسم کے نام سے اپنی اکیڈمی بنائی۔ سکندر اعظم بھی ارسطو کا شاگرد تھا۔ سکندر اعظم نے تقریباً 3 سال تک ارسطو سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ارسطو علم طب، علم حیوانیات، ریاضی، علم حیت، سیاسیات، طبیعیات اور علم اخلاقیات میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ اسی لیے اسے اپنے دور کا سائنسدان بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب تک نیوٹن روئے زمین پر نہیں آیا تھا، فزکس کے بنیادی اصول و ضوابط ارسطو کے تشکیل کردہ ہی چلتے رہے۔ ارشمیدس ارشمیدس ایک ریاضی دان کے طور پر شہرت رکھتا ہے۔ اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ دنیا کا پہلا انجینئر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہر طبیعیات، مصنف، فلسفی اور ماہر فلکیات بھی تھا۔ اس کی ایجادات میں اجرام فلکی معلوم کرنے کا آلہ اور لیور، چرخیوں کے استعمال سے بھاری اشیاء کو تھوڑی سی قوت سے اٹھانے کا طریقہ بھی شامل ہے۔ اصول ارشمیدس بھی اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے تحت کسی ٹھوس شے کو مائع کے اندر پوری طرح ڈبونے سے اس ٹھوس شے کے وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جو اس کے مساوی الحجم مائع وزن کے برابر ہوگی۔